محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکیوں کی حرص کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مومن کو نیکیوں کی زیادہ طلب ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جتنے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ اتنے ہی درجات بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ نیکی جو ہے یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ نیکی بظاہر بڑی چھوٹی سی بھی ہو، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح گناہ جسے ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب خالق کی نافرمانی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے دین متین کا حکم ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، ہمارے دین متین کی رہنمائی ہے کہ نیکیاں ہمیں زیادہ کرنی ہیں اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہمارے اسلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، صحابیات ہوں، غرض یہ کہ ان کی زندگی میں ایک بات جو بڑی ہم نے مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا نا کہ یہ نیکی والا کام ہے، یہ اس کام کو کرنے میں جلدی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ وہ نیکی میں کر لوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ بھی کیسا پیارا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی اسد رضا مدنی صاحب کی طرف، اور ان سے لیتے ہیں رہنمائی۔ نیکیوں کی حرص ہمارا موضوع ہے حضور، اور سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں نیکیوں کی رغبت، نیکیاں زیادہ کرنے کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں؟ نیکی کرنے میں جلدی ہی کرنی چاہیے، زندگی کا بھروسہ بھی نہیں ہے اور دل بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ جس قدر جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فرما برداری والے کاموں کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک میں اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا نا، تو پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یسارعون فی الخیرات، اللہ اللہ، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ نیکیوں میں جلدی کرنے والوں کا یوں اس انداز میں تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اولئک من الصالحین، سبحان اللہ، یہ نیک لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ لوگ جو نا وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کی بات کی نا، تو وہاں بھی ذکر کیا گیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سبحان اللہ۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے نیکیوں میں جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پسندیدہ بندوں کا انداز ہے نیکی میں جلدی کرنا۔ تو نیکی کا جو ہی موقع میسر آئے نا، تو اس میں دائیں بائیں آگے پیچھے کے معاملات میں الجھنے کی بجائے سب سے پہلے اس نیکی والے کام کی طرف بڑھا جائے تاکہ وہ نیکی کرنے کی سعادت میسر آ جائے۔ اور نیکی تو ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے، ویسے تو ہم اپنے معاملات کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہماری جو ایک سوچ بنتی چلی جا رہی ہے بہت حد تک، وہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ جی،
اس نے دکان بنا لی، میں ابھی تک نہیں بنا سکا، اس نے فیکٹری بنا لی، میں ابھی تک نہیں بنا سکا، یہ 1 سے 2 کی طرف چلا گیا، میں تو ابھی تک وہ ایک ہی چکر ہی میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کے بعد دیگر معاملات میں بھی دیکھیں تو اس نے یہ گاڑی لے لی، میرے پاس تو ابھی یہی ہے، اس نے یہ لے لیا، میرے پاس تو ابھی یہی ہے۔ تو ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش، اس کو بد نصیبی کی علامتوں میں سے ذکر کیا گیا کہ جتنا دنیا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ نیکی سے، تقویٰ سے، پرہیزگاری سے، عبادت سے، ریاضت سے یاد سے اور آخرت سے یہ بندہ غافل ہوتا چلا جائے گا۔ تو چاہیے یہ کہ نیکی میں مقابلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، سبحان اللہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ ان کا نیکی کے اعتبار سے کس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا، ایک جنگ کے موقع پر ایک صاحب، انہوں نے ہاتھ میں کھجوریں لی ہوئی ہیں اور کھجوریں کھاتے کھاتے نا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں تو آپ ارشاد فرمائیے میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ اللہ، جو ہی یہ زبان رسالت سے سنا نا تو اس کے بعد جو ان کا انداز ذکر کیا گیا، انہوں نے کھجوریں وہیں پھینکی، تلوار نکالی، میدان کی طرف بڑھے، مردانہ وار لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، وہ کتنے وہ بے نیازی والے انداز میں کھجوریں کھاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جو ہی زبان رسالت سے سنا نا تو یہ نہیں کہ پہلے یہ کھا لوں اس کے بعد بڑھتا ہوں، پہلے یہ کر لوں پھر اس کے بعد کرتا ہوں۔ ذرا بعض اوقات ہوتا ہے نا، جی جی، ماہ رمضان سے پہلے ہو سکتا ہے کتنے اس طرح کے ہوں گے جن کا یہ ذہن ہوگا یہ رمضان آنے والا ہے نا، تو ماہ رمضان آ جائے پھر نمازیں شروع کروں گا۔ رمضان تو آ گیا، آنے کے بعد اب اختتام کی طرف بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کتنی تیزی کی نماز ادا کرنے کی طرف، یا کیا سلسلہ ہوا یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے یہ جمعہ آ جائے، یا حج کے لیے چلا جاؤں، یا عمرے کے لیے چلا جاؤں، یہ چھوڑ دوں گا یہ کر لوں گا، یہ چھوڑ دوں گا یہ کر لوں گا۔ تو اس طرح کے کئی ایک سلسلے ہوا کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے جمعات المبارک نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، مکے کی حاضری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، مدینے کی حاضری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لمحات کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کیفیات کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے نا نیکی کی طرف بڑھ جانے کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اس کے نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک حدیث میں ذکر کیا گیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، حضرت عقبہ ابن حارث اس حدیث کے راوی ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم العصر، میں نے سرکار کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد نا ہمارے آقا بڑی تیزی میں گھر کی طرف گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے فوراً بعد گھر گئے ہوں، اللہ، نماز کا سلام پھیرتے ہی سرکار گھر کی طرف چلے گئے، صحابہ حیرت کے عالم میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر گھر گئے ادھر ساتھ واپس بھی آ گئے۔ اب تیزی میں جانا یہ بھی حیرت میں مبتلا کرنے والا تھا، اور بڑی جلدی واپس آ جانا یہ بھی حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ جب چہروں پر حیرانی کے آثار دیکھے نا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حیرت دیکھ کر جان لیا کہ یہ حیران کیوں ہے۔ تو اس کی وجہ خود ہی ارشاد فرما دی، فرماتے ہیں ذکرت وانا فی الصلاۃ طبرا عندنا، اللہ اکبر، میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز کے دوران میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں تو سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو میں جلدی جلدی گھر گیا، گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، یہ کہنے کے بعد میں ساتھ ہی واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جی محترم ناظرین، نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دل ہے نا، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، تو قلب کا ایک معنی ہوتا ہے بدل جانا، پتہ نہیں دل کب بدل جائے، کب نیکی کا وہ خیال ذہن سے نکل جائے۔ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔
سبحان اللہ. یہی ہمیں آج یہ سوچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کریں. نیکی باقی رہنے والی ہے، نیکی آخرت میں کام آنے والی ہے، نیکی کی بہت سی برکات ہوتی ہیں. نیکی کی وجہ سے کتنے مسائل، کتنے مسائل بندے سے دور ہو جاتے ہیں. نیکی کی وجہ سے کتنے مسائل دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے ذکر کیا. جی نیکی کہاں تک اپنا اثر دکھاتی ہے، اس پر اگر وہ 16ویں پارے کی جی آیت کریمہ کی طرف توجہ کر لی جائے کہ حضرت خضر انہوں نے 2 یتیم بچوں کی دیوار درست کی نا. پوچھا گیا کہ اس بستی والوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ دیوار درست کرنے کی ان سے اجرت لے لی جاتی. تو جواب میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ ہے کان ابوہما صالحا. ان کا باپ نیک آدمی ہے، یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کی دیوار درست کی گئی ہے، ان کا باپ نیک آدمی ہے. تو ان کا باپ کون سا باپ ہے؟ جو اوپر جا کے 7ویں جگہ پہ آ رہا ہے نا. مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ جو 7ویں جگہ پہ آ رہا ہے وہ نیک آدمی تھا اور اس کی نیکی کا اجر مل رہا ہے 7ویں پشت میں. یعنی جو نیکی اتنی بابرکت ہو وہ نیکی کرنے میں جلدی نہیں کریں گے اور اس نیک کام کی طرف بڑھنے میں جلدی نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ہمارا چونکہ پروگرام خواتین اسلام کے نام سے ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسلاف میں سے بالخصوص کچھ صحابیات وغیرہ کا کوئی ایسا واقعہ اگر بیان کریں کہ جس میں ان کی نیکی کی طرف رغبت اور حرص پائی جاتی ہو. نیکی کی طرف رغبت، نیکی کی طرف حرص، جی یہ انہی شخصیات سے تو ذہن ملتا ہے. ان کے کردار دیکھ کے، ان کی سیرت دیکھ کے، ان کا انداز دیکھ کے، صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار، ان کا نیکی کے اعتبار سے کس طرح کا انداز ہے. اس میں ابتدا اگر حضرت ام ہانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی ان سے اللہ کی جائے. تعالیٰ عنہ. یہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں کہ حضور بڑھاپا آ گئے. اللہ اللہ اللہ. کھڑے ہو کر نہ زیادہ دیر عبادت کی وہ والی صورت نہیں ہو پاتی، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں بیٹھ کے کر سکوں. یہ میرا خیال ہے بہت ساروں کا اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہوگا، یا وہ عمر اس طرح کی ہو گئی، یا بعض اوقات کچھ جسمانی بیماریاں آتی ہیں، وائرس وغیرہ اس طرح کے آ جاتے ہیں، ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے میں دقت ہوتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے جو بیٹھ کر کیا جا سکتا ہو. تو ارشاد فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. جب عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا زیادہ آ گیا، اب نکاہت اور کمزوری بھی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے فرض نمازیں پڑھ کے باقی کام چھوڑ دیے جائیں. بعض اوقات یہ ذہن بھی بنتا ہے، لیکن یہاں یہ ذہن نہیں ہے. یہاں ذہن کیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے نا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا معلوم کر لیا جائے تاکہ اس کام کو کرنے کی طرف بڑھے اور نیکیوں کا سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے. اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے. سبحان اللہ. گھر میں غربت کا عالم ہے، مالی اعتبار سے کوئی فراوانی کی صورت نہیں ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صدقے کے فضائل سنیں. اللہ اللہ. صدقے کے فضائل سنیں تو اب طبیعت میں تجسس پیدا ہوا کہ ہمیں بھی صدقے کی طرف تو بڑھنا چاہیے. مالی اعتبار سے کوئی فراوانی کی صورت نہیں ہے. ابتدان تو اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات چیت کی گئی کہ کیا کریں، میرے صدقے کے اس طرح فضائل سنے، میرا جی چاہتا کہ میں اللہ کی راہ میں مال پیش کروں. تو انہوں نے گھر کی کیفیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ گھر میں تو اس طرح کی صورت ہے کہ بچوں کی کفالت بھی وہ مشکل ہو رہی ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں جائیں اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھیں کہ ہم صدقے کے اعتبار سے کیا کریں. وہ جی چاہتا کہ ہم بھی صدقہ کریں. جب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ آپ جائیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ. اب یہ بارگاہ رسالت میں سوال لے کر آئی ہیں. جی. جب سوال کیا ہے کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. طبیعت کا میلان ہے نیکی کی طرف بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھنے کا، مزید مقام قرب کی طرف بڑھنے کا. سبحان اللہ. جب یہ در دولت پر حاضر ہوتی ہیں تو وہاں ایک اور صحابیہ ان کو کھڑے پایا. جب ان سے سلام دعا کر کے تو ان سے معلوم کیا کہ آپ کیوں حاضر ہوئی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں.
اپنے آقا سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ بھی یہی مسئلہ لے کر آئی تھی اللہ. کہ مال نہیں ہے لیکن صدقہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میں بھی صدقہ کروں. حضرت بلال کچھ دیر میں آئے اور ان دونوں سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا. دونوں نے اپنی اپنی آمد کا مقصد بتایا. مقصد دونوں کا ایک ہی تھا کہ بارگاہ رسالت سے پوچھیں کہ حضور ہم صدقے کا ثواب کیسے کمائیں. حضرت بلال حاضر بارگاہ ہوئے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر عرض کیا کہ 2 عورتیں آئی ہیں. پوچھا کون کون ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ایک انصاری عورت ہے اور ایک زینب ہے. زینب کون؟ عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ. سوال کیا ہے؟ حضرت بلال نے سوال عرض کیا کہ حضور یہ سوال لے کر آئی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب کو جا کے کہو اپنے بچوں پر خرچ کرے، اللہ اسی پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں مالی اعتبار سے فراوانی نہیں ہے جی لیکن طبیعت میں ایک تجسس پیدا ہوا نا. اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں آپ جائیں. اب وہ شرما گئے ہوں گے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے جا کر اس انداز میں عرض کروں. کہتے ہیں آپ ہی جاؤ. اب یہ جب تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو لیتی اور آ کر پوچھ نہیں لیتی تب تک چین سکون اور قرار نہیں آ رہا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں واقعات میں ایک جو چیز کامن ہے وہ جیسے رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا کہ حرص، کہ ہم کیسے وہ نیکی حاصل کر لیں. ہمارے لیے وہ افورڈیبل نہیں ہے تو کوئی ایسا وے بتا دیا جائے، کوئی ایسی ہماری رہنمائی کر دی جائے کہ ہم اس نیکی کو بھی لے لیں. سبحان اللہ کیا جذبہ تھا. حضور حضرت اسما کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے، آپ کی نیکیوں کی رغبت کے حوالے سے کچھ واقعات کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی ہیں. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے. ویسے تو امی جان کا بھی صدقہ و خیرات کے اعتبار سے اور نیکی کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے جو انداز ہے وہ اپنی مثال آپ ہے نا. 1,00,000 درہم ہماری امی جان کے پاس موجود تھے. شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. 1,00,000 درہم اس وقت 1,00,000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے 1 درہم جی. تو چاندی کے 1,00,000 سکے. سبحان اللہ. تو جب افطاری کا وقت آیا نا تو اپنی کنیز ان کو فرمایا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ. کہتی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. پہلے بتاتی تھا کہ اس رقم میں سے کچھ رکھ لیا جاتا ہے افطاری کے لیے. کیسے لوگ تھے. سبحان اللہ. تو ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جتنی بھی رقم ہوتی نا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں خیرات کی طرف ہوتی. سبحان اللہ. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا دست سخاوت جو نا یہ بھی کشادہ تھا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، نیکی کی طرف بڑھنے کا ایک جو ذوق تھا. ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک عرض لے کر آتی ہیں. وہ عرض کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور حاجت مند، ضرورت مند، یتیم، مسکین ان پر رقم خرچ کرنے کا جی چاہتا ہے. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی ان کے مال میں سے کچھ مال لے کر صدقہ کر دیا کروں؟ اللہ اللہ ذوق دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. اور اس کے بعد اس سے پہلے اس کے بعد ان کے صدقے کے معاملات تو چلتے رہے. اس کے بعد ایک موقع اس طرح کا آیا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا. جب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا نا تو صحابیات نے اپنے زیور تک خدمت اقدس میں پیش کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماء ان کے پاس ایک کنیز تھی، ایک لونڈی تھی جس کو انہوں نے سیل آؤٹ کیا. اور جب یہ رقم آ گئی نا ان کے شوہر نامدار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں. اگر کہتے ہیں اسما مجھے کسی کام کے لیے پیسے کی حاجت ہے، تم نے لونڈی بیچی ہے تو وہ پیسے اگر مجھے دے دو تو میں اپنی ضرورت پوری کر لوں. حضرت اسما نے ان کو جو جواب دیا نا وہ جواب یہ تھا کہ میں تو وہ رقم اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی نیت کر چکی ہوں. اللہ اللہ اللہ. صدقہ کرنے کی نیت کر چکی ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا میں صدقہ کرنے کی نیت کر چکی ہوں تو حضرت زبیر وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، جب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی نیت کر چکی سبحان اللہ تو انہوں نے پھر رقم کا تقاضا ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انداز تھے ان نفوس قدسیہ کے. اسی میں اگر ہم اپنی امی جان حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ان کو دیکھیں تو ام المساکین اس کنیت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ام المساکین
مساکین کی کفالت فرمانے والے. اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ، ہم ایمان والوں کی مقدس ماں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے. سبحان اللہ. اب ازواج مطہرات نے آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کیا نا کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ استعارتاً فرمایا تھا. ہاتھ لمبے سے مراد یہ تھی کہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، زیادہ خیرات کرنے والی. چاہے حضرت ام شریک، ان کا انداز کیا تھا؟ ان کے گھر کو تو مہمان خانہ کہا جاتا تھا. اللہ اللہ اللہ. یعنی جسے کھانے کی حاجت ہو وہ حضرت ام شریک کے گھر چلا جائے. سبحان اللہ. سبحان مکہ مکرمہ میں تھی، 9 مسلموں کی کفالت انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ آئیں تو یہاں بھی وسیع و عریض دسترخوان سجتا ہے، سبحان اللہ. اور باقاعدہ سے کھانا کھلانے کا ایک ان کا مزاج تھا، اور بھرپور انداز میں کھانا کھلانے کی صورتیں کیا کرتے. اس پر میں تھوڑا سا اگر یوں بھی عرض کرنا چاہوں گی، یہ دسترخوان، کھانا کھلانا، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول دیکھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کئی ایک مقامات پر الحمدللہ جاری ہے. جی. سحری کے لیے بھی دسترخوان سج رہے ہیں، افطاری کے لیے بھی دسترخوان سج رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز کی بہاریں سبحان تو ماشاءاللہ مدینہ خود امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہے، مدنی مذاکروں کے سلسلے بھی ہیں، اور ہزاروں عاشقان رسول سحری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، افطاری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو ان عاشقان رسول کی سحری افطاری میں اور پورا سال جامعات المدینہ میں اور کئی مدارس المدینہ میں ماشاءاللہ طلبہ اکرام کو کھانا کھلانے کی صورتیں رہتی ہیں. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. یہ جو کھانا کھلانے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں. ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کی صورت میں ماہ رمضان کے بعد قرآن پاک پڑھنے والے بچوں پر اور عالم کورس کرنے والے بچوں پر آپ کھانا پیش کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر رفیع حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی نیکی ہے کھانا کھلانا، اور اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنا خود نیکی ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ. اور یہ رکن شورا اس کی ترغیب دلا رہے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر ان کو بھی اجر و ثواب انشاءاللہ دیا جائے گا. حضور، ہم نے ہماری گفتگو جاری ہے، نیکی کے حریص ہونا، نیکی کی کوشش کرنا، نیکی کے لیے ایفرٹ کرنا، اس کے لیے جلدی کرنا، یہ ساری گفتگو اس پہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کی تعلیم یعنی شریعت کی طرف سے یہ ہو کہ یہ کام جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کچھ کام جلدی کرنے چاہیے اور کچھ کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا بعض اوقات انداز اس طرح کا ہوتا ہے جس میں جلدی کرنی چاہیے ہم اس میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، جس میں تاخیر کرنی چاہیے اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں. غصہ نافذ کرنے میں کتنی جلدی کی جاتی ہے، جھگڑا کرنے میں کتنی جلدی کی جاتی ہے. جی جی جی. اور بعض اوقات تو میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو طلاق دینے میں کتنی جلدی کی جاتی ہے. بعد میں پھر بیٹھ کر مفتیان کرام کے پاس کہا جا رہا ہوتا ہے جناب غصہ تھا، غصے کی حالت میں دے دی، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ طلاق ہوتی غصے کی حالت میں، پیار میں، محبت میں اور خوشی کے موڈ میں طلاق کوئی بھی نہیں دیتا نا. تو غصہ کرنے میں جلدی کی جاتی ہے جبکہ یہاں جلدی نہیں ہونی چاہیے. لڑنے جھگڑنے میں جلدی کی جاتی ہے جبکہ لڑائی جھگڑا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. طلاق دینے میں جلدی کی جاتی ہے جبکہ یہ سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گناہ کی طرف بڑھنے میں بعض اوقات جلدی کی جاتی ہے جبکہ گناہ تو کرنے والا کام ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو. اللہ اللہ. جب میرا رب تو گناہ چھوڑنے کا ارشاد فرما رہا ہے اور بندہ گناہ کرنے کی طرف بڑھے. جن کاموں میں جلدی ہونی چاہیے اگر ان کاموں کی طرف بڑھے تو کسی کی اعانت کرنے میں، مدد کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. مریض کی عیادت کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. کو فوت ہو گیا تو اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے. بچی جوان ہو گئی تو اس کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے. یہ وہ کام ہے جن میں جلدی کرنی چاہیے نا. تو جلدی والے کاموں کی طرف جلدی جلدی بڑھنا چاہیے اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا اعانت کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ اس میں جلدی کرنی چاہیے. اس میں کچھ صورتیں اگر ارشاد ہو جائیں کہ کس طرح ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایک ساتھ تعاون کر سکتے ہیں نیکی میں. بہت ساری صورتیں ہوں گی. جی. میرا خیال ہے اگر اپنے خاندان میں دیکھا جائے، اپنے گلی محلے میں دیکھا جائے، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے گھر اس طرح کے ہوں گے کہ جن گھروں میں آزمائشی صورتیں ہوتی ہیں نا. جی.
کھانے پینے کے اعتبار سے آزمائشی صورتیں ہوتی ہیں. ابھی عید الفطر قریب آتی چلی جا رہی ہے، تو کتنے ہی گھر اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے پاس اپنے بچوں کو اچھا لباس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، جو بیچارے سحری افطاری کے اعتبار سے آزمائش میں ہوں گے، جو پتہ نہیں اس طرح کے دیگر کتنے کام ہوں گے جن کی وجہ سے آزمائش میں ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، علاج معالجے کے پیسے نہیں، رقم نہیں ہے کہ اس مریض کا علاج کرا سکیں. اور بعض مریض صرف علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بستر پر پڑے رہ جاتے ہیں، جبکہ اس مرض کا علاج ممکن ہے، اس مرض کا علاج کروایا جا سکتا ہے، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے اور تھوڑا سا پیسہ علاج کے لیے چاہیے. تو یوں اس انداز میں معاونت کی صورت کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھے تو کئی گھر اس طرح کے ہوں گے جہاں بچیاں جوان ہو چکی لیکن نکاح اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پیسہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اور مثالیں ہوں گی کہ اگر ان پر غور کرتے چلے جائیں گے تو کئی کام اس طرح کے نظر آتے چلے جائیں گے کہ جن کاموں میں ہم توجہ کریں تو ہم آگے بڑھ کر ان کاموں کو کر کے اجر و ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. آپ اپنے گلی محلے میں یا اطراف و اکناف میں دیکھیں، دعوت اسلامی کے پاس روزانہ 2 مساجد کی رپورٹ ہے کہ 2 مساجد روزانہ یہ تعمیر کے کسی نہ کسی مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ اللہ. تو کتنی مساجد اس طرح کی ہوں گی، پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، مسجد تعمیر نہیں ہو رہی، تعمیرات کا آغاز ہو گیا، تکمیل نہیں ہو رہی. تو یہاں اپنا پیسہ خرچ کر کے یوں اس انداز میں بھی نیکی کی طرف بڑھنے میں تیزی کی صورت کی جا سکتی ہے. تو یہ اپنے اطراف و اکناف میں جائزہ لیں جی. کتنی مساجد اس طرح کی ہوں گی کہ ابھی وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تعمیرات شروع ہوئیں تو تکمیل کے مراحل کی طرف نہیں جا رہے. تو یہاں جلدی کر کے ان مساجد کی تعمیرات کو تکمیل کے مراحل کی طرف داخل کریں تاکہ نمازوں کا سلسلہ شروع ہو سکے. اسی طرح دیگر کاموں کی طرف توجہ کریں گے تو بہت سارے کام اس طرح کے سامنے آئیں گے کہ جن کاموں میں جلدی کر کے ان کو مکمل کرنا چاہیے. حضرت اسماء سبحان اللہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انداز کیا تھا کہ جب آپ بیمار ہوتی تو صدقہ و خیرات بڑھا دیا کرتی تھی، واہ. اور اپنے بچوں کو آپ نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بچوں، یہ جو مال ہے نا یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اسے اللہ کی راہ میں پیش کرو اور اجر و ثواب کے انبار لگاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیسا ان کا طرز عمل ہوتا تھا، اور تعاون کرنے کی، اعانت کرنے کی صورتیں مختلف بیان ہوئی. حاجت مندوں کی حاجت پوری کر دی جائے. وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے ہماری سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تعاون کیجئے، اور آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. تو اس لیے کوشش کر کے ہمیں دوسروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاونت کی صورتیں کرنی چاہیے. یاد رہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مال نہیں دینا پڑتا. بعض اوقات تو کوئی بندہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کو تھوڑی سی الجھن ہے، کوئی گھریلو ایسا میٹر اس کا وہ ڈسٹربنس چل رہی ہے اس کی، اور آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، صاحب الرائے ہیں، آپ کی رائے ہے اور رائے آپ کی اچھی ہوتی ہے، رائے آپ کی درست ہوتی ہے، صاحب الرائے بھی ہیں. تو اب آپ کے پاس وہ بندہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیجئے. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی وہ الجھن وہ دور ہو جائے گی. اور اس وقت جو اس کے دل میں آپ کے لیے تشکر کے، شکریہ کے جذبات ہوں گے، اور جو اس کے دل سے صدا آپ کے لیے نکلے گی، اس کا کیا کہنا. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں. حضور جو آپ نے بات، ایک میں مزید عرض کرنا یہ چاہوں گا جی، کہ نیکی کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہی نیکی ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا موضوع نیکیوں کی حرص ہے نا. جی بالکل. تو پیسہ ایک ذریعہ ہے نیکی کمانے کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہی نیکی ہو سکے گی. تم لوگوں کو پیسہ دے کر خوش نہیں کر سکتے، ان سے کشادہ روئی کے ساتھ ملا کرو اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرو. صرف کشادہ روئی سے ملنا ہے. سبحان اللہ. اب یہ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ. سبحان اللہ. اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو رستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کئی کام اس طرح کے ہیں جن پر صدقے کا ذکر فرمایا گا نا. رستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، اللہ، یہ بھی صدقے کا کام ہے. تو درخت لگایا، جب تک یہ درخت رہے گا لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، کچھ چرند پرند آ کر اس سے کھائیں گے، اس وقت تک اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا.
تو نیکی کرنا تو آسان ہے، کتنے رستے نیکی کے بتا دیے گا نا، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی گفتگو میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب جوان عورت کا کفو مل جائے، کہ اس کے مناسب رشتہ مل جائے، تو اب اس میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ میں چاہوں گا اس پہ کچھ اور آپ گفتگو فرمائیں، کیونکہ فی زمانہ جو ہمارے ہاں معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی جہیز کچھ اکٹھا کم ہوا ہے، ابھی وہ کوشش جاری ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے بچی کو گھر میں بٹھایا جاتا ہے اور عمر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ فرمائیں اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو پسندیدہ صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ جلدی کی جائے جی، اور اس میں دونوں طرف ہی میں کچھ گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ یہ جہیز وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کے مطالبات چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پر نظر رکھیں۔ رزاق اللہ کی ذات ہے نا، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب بھی عطا کرنے والی ہے، وہ ذات مسبب الاسباب ہے، اس کی رحمت کی طرف توجہ رکھیں اور بیجا مطالبات کے چکروں سے نکل کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی طرف بڑھ جائیں۔ تو ہمارا موضوع بھی نیکی کی حرص ہے، جی، تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ غریبوں کو سکھ کی زندگی جینے دیں، ان پر کوئی لمبے چوڑے مطالبات کی صورت، تقاضوں کی صورت، یہ ہوگا تو نکاح ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں کریں گے، اس طرح کے جھنجھٹوں سے اپنی جان بھی چھڑائیں، اجر کمائیں اور ان کے لیے بھی راحتوں کا پیغام بھجوائیں۔ سبحان اور لڑکی والوں کی خدمت میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے، ابھی اس نے یہ پڑھنا ہے، ابھی یہ پڑھنا ہے، ابھی یہ پڑھنا ہے، ابھی تو ساری زندگی پڑھی ہے۔ جب ساری زندگی پڑھی میں یہ وقت گزارتے 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 بعض اوقات جو ٹائم ہوتا ہے شادی کا، وہ سارے کا سارا وقت ہی گزار دیتے ہیں، اور پھر جب یہ نیت کرتے ہیں نا کہ اب اس بچے کی شادی کر دینی چاہیے، تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جس انداز میں پہلے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اب اس انداز میں رشتوں کی آمد کی صورت ہی نہیں ہوتی۔ جی، تو یہ دونوں طرف سے آزمائشوں کی صورت ہوتی ہے، اور پسندیدہ یہی ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے۔ نکاح میں جلدی کی جائے، ہماری معاشرتی برائیاں اس سے کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ آج کل جو حالات ہیں، جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اس ماحول میں اگر پاسبلٹی ہے تو میں عرض کروں گا کہ جس کے لیے جتنا جلدی پاسبل ہے تو وہ اپنی بچی کی، اپنے بچے کی شادی جلدی کریں۔ ہاں، جو دیگر تقاضے ہیں وہ شرعی حوالے سے جو ضروریات ہیں، جو اس کے تقاضے ضرور پورے کیے جائیں، لیکن اس کے بعد صرف اس کام کے نہ بٹھائیں کہ ابھی بچی نے فلاں ڈپلومہ کرنا ہے تو فلاں کورس کرنا ہے تو فلاں کلاس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر، بہت بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ کی عزت سلامت رہے، آپ کی معاشرے میں جو آپ کا ایک مقام ہے وہ باقی رہے۔ پھر وہی بات جو ڈاکٹر شعا نے فرمائی کہ پھر جب عمر گزر جاتی ہے نا، جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو بچی کی عمر کو جب تھوڑا سی بھی عمر کچھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اس وقت رشتے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ اس جو فرمایا گیا کہ اگر ممکن ہے تو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، اور نیکیاں کس کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے انداز ہیں جس سے ہم نیکیاں اپنی بڑھا سکتے ہیں، نیکیاں اپنا سکتے ہیں، یہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضور، فی زمانہ بدلا ہے، نیکیاں کرنے کے کئی انداز نئے بھی آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ اچھا، کچھ پہلے والے بھی چلے آ رہے ہیں، تو کچھ مزید اس بارے میں ارشاد ہو کہ وہ کون کون اس کے انداز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ ہم اگر ہمارے پاس سپوز موبائل ہے تو ہم موبائل سے بھی کچھ نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اور جو چیزیں ہمارے پاس ہمارے یوز میں ہیں، کیا یہ بھی کوئی ذرائع ہیں کہ ان سے ہم نیکیاں حاصل کر سکیں؟ جن سے نیکی حاصل کرنے کی صورت کی جا سکتی ہے، یہ موبائل ہے، پیڈ وغیرہ کی صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو اصل توجہ والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ نیٹ یوز کرنے کی طرف جائیں گے نا اور اس کے ذریعے نیکی کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ ایک خاردار راستہ بھی ہے، راہ پر خار ہے اس کی۔ امیر اہل سنت نے ایک دفعہ یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ نیٹ یوزر اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے نیٹ استعمال کر کے واپس آ جائے تو آپ نے فرمایا میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں تو کیفیت یہ ہوتی ہے نکالتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، جاتے کسی اور گلی میں راستہ کوئی اور نکل آتا ہے۔ تو اس میں ذرائع تو اگرچہ موجود ہیں لیکن بہت قدم پھونک پھونک کے رکھنے والے ہیں نا، چونکہ اس کو یوز تو کرتے ہی ہیں، کیا جاتا جی ہے۔ تو اس لیے اس کے ذریعے کیا 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 جا سکتا ہے اس میں سے ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ
دعوت اسلامی کی طرف سے کئی ایک ایپس ماشاء وہ اللہ، موجود ہے، واہ، اور بہت کچھ ان ایپس میں الحمدللہ موجود ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اور قرآن پاک کے حوالے سے ایک نہیں متعدد ایپس موجود ہیں۔ القرآن الحکیم، اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور مختلف قاری صاحبان کی آواز میں آپ قرآن پاک سن بھی ابھی سکتے جو ہیں۔ قرآن پین نیا لانچ ہوا ہے، قرآن پین تو خریدنا پڑے گا نا، جی اس کی ایپ وغیرہ جی کی جی صورت جی، ابھی ہاں، اس کو نہیں، خریدنا پڑے گا جی، تو وہ خریدنا پڑے گا، اور اس میں بھی بہت کچھ ہے نا۔ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے کچھ آگاہی کی صورتیں بھی کی جا رہی ہیں، جی تو وہ بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایپس کے تعلق سے اگر دیکھیں تو جی، صراط الجنان ہے۔ واہ، اب یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر یہ بھی پڑھنے کی طرف آپ جا سکتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، اس میں تو بہت سرچ کا زبردست، آپشن بھی موجود ہے۔ آپ کسی ایک موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ایک آیت کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ایک موضوع پر آیات کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو بہت کچھ اس طرح کا ہے کہ جو پڑھ کے آپ نیکی کی طرف مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایپس کے تعلق سے مزید جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی ایپس یہ سرچ کریں گے تو کیا کیا دعوت اسلامی کی ایپس ہیں وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ نماز کے تعلق سے، اوقات الصلاح کے تعلق سے جو دعوت اسلامی کی ایپ ہے، جی، اس کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے یا کیا کچھ نہیں ہے، دونوں میں سے جو بھی بات کر لیں۔ اس میں اگر دیکھیں نا تو اس میں صرف نمازوں کے اوقات نہیں ہیں، ویسے تو اس کا اوقات الصلاح پریئر ٹائمز اس تعلق سے ہے نا، تو صرف نمازوں کے اوقات نہیں ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، جی، اور پوری دنیا کے تقریباً شہروں کے اور ممالک کے نمازوں کے اوقات آپ اس میں دیکھ سکیں گے، تقریباً بہت سارے ممالک کے، آپ کہیں بھی ہیں نا، جی، تو اس کے لیے جہاں آپ جائیں گے آٹومیٹک لوکیشن اس کی چینج ہوتی رہتی ہے، اگر آپ آٹو بھی آپشن ہے، اس میں مینول ڈالیں دونوں گے، ہیں، جی، اگر اس میں آپ آپشن میں ڈال دیں گے تو آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ اس کو کھولیں گے تو وہاں کا ٹائم ہی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہاں فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر مغرب عشاء اتنے بجے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید اس میں دیکھیں تو اس میں کیلنڈر بھی ہے جو عیسوی اور قمری دونوں تواریخ بتا رہا ہے، مختلف طرح کی جو آزمائشی صورتیں آ جاتی ہیں تو اسی میں وظائف کا پورا ایک آپشن موجود ہے، ماشاء اللہ، یہ مسئلہ ہو تو یہ پڑھیں، یہ مسئلہ ہو تو یہ پڑھیں، یہ مسئلہ ہو تو یہ پڑھیں۔ سبحان جب اللہ، بالخصوص وہ اسلامی بھائی یا وہ اسلامی بہنیں جن کے سفر کے سلسلے رہتے ہیں، بہت عمدہ بات، تو ان کے لیے تو اتنی آسان صورت ہے اس میں کہ ماشاء اللہ الکریم، قبلہ کس طرف ہے تو یہ اسی میں موجود ہے، قبلہ اس نما۔ ایپ سے آپ کو پتہ چل جائے گا قبلہ کس طرف ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری افطاری کے اوقات موجود ہیں، آپ جہاں پر ہیں اس کی معلومات لے سکتے ہیں، ماشاء اچھا، اللہ، تسبیح یا کاؤنٹر پاس موجود نہیں ہے، جی، اور ان وظائف میں سے آپ کو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنٹر بھی اسی میں موجود ہے، سبحان اللہ، آپ پڑھتے چلے جائیں گے وہ خود ہی کاؤنٹ کرتا چلا جائے گا، آپ کا فگر پورا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دعوت اسلامی ایپس مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ یہ جتنی بھی ایپس ہیں نا، اگر میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو نیکیوں والے ہیں، بھلائی والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، اپنے رب کے قرب کی طرف بڑھنے والے ہیں، تو ان کاموں کی طرف بڑھیے، اور اس موبائل کے ذریعے، اس آئی پیڈ وغیرہ کے ذریعے آپ مزید نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چاہیے جو وظائف وغیرہ دیے ہوئے نا، جی، تو اس میں کسی اور کو سینڈ کرنے کا آپشن بھی ہے، واہ، آپ کسی اپنے جاننے والے کو اگر سینڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی نے آپ سے معلوم کیا جی کہ بچہ بیمار ہے یا بچہ رات سوتے میں ڈر جاتا ہے، کیا کروں، وہاں جا کر دیکھیں، اس کو بتا بھی دیں اور یہاں سے سینڈ بھی کر دیں، واہ، زبردست، تو یہ آپشن بھی اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو ان کے ذریعے آپ ماشاء اللہ نیکی کی طرف مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا ایک زبردست ذریعہ نیک اعمال کا رسالہ بھی ہے، سبحان اللہ، اس کی بھی ایپ موجود ہے، اس کی بھی ایپ الحمدللہ موجود ہے، واہ، اور دعوت اسلامی ایپس ہی میں نیک اعمال کی ایپ وہ مل جائے گی، اور اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف مدنی انعامات ہیں، مختلف نیک اعمال کی صورتیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ نیک اعمال کی صورتیں، تو جو جس شعبے کا ہے وہ اپنے شعبے کے اعتبار سے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے استفادہ کرنے کی طرف بڑھیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم نیکی کرنے والے بنیں۔ واہ، بات وہیں اختتام کی طرف ہم لائیں گے، فاستبقوا الخیرات، خیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ضرور 2 ایپس کا تعارف کروایا ہے، وہ بھی ماشاء اللہ مکمل نہیں کروایا، وہ مکمل وہ بھی نہیں ہے، لیکن
اگر ہم سب پہ بات کریں ہمارا پروگرام ذرا چھوٹا پڑ جائے اس کے لیے. ماشاءاللہ اتنا بہترین ذریعہ دعوت اسلام پرووائڈ کر رہی ہے. اور میں بات کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو انٹرنیٹ میں جو ویب سائٹس کی بات نہیں ہوئی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کتنی بڑی ویب سائٹ ہے، غالباً 30+ لینگویجز میں بکس وہاں اویلیبل ہیں. آپ 32 سے زائد زبانوں میں وہاں کتابیں موجود ہیں. آپ چاہیں تو ان کو آن لائن ریڈ کر لیں، چاہیں تو آپ اس بکس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس سیو کر لیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں. تو یہ بھی فی زمانہ دعوت اسلامی الحمدللہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر نیکی کی دعوت کو پیش کر رہی ہے. آج میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ یہ بھی الیکٹرانک مبلغ جسے کہا جاتا ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ، کہ چینل کی برکت سے نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے. الحمدللہ نیکیوں کی رغبت دلائی جا رہی ہے، گناہوں سے نفرت دلائی جا رہی ہے. تو کتنا بڑا یہ ایک دعوت اسلامی کا سٹیپ ہے، انیشیٹو ہے کہ الحمدللہ اس کی برکت سے بے نمازی بن رہے ہیں، لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں باپردہ ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لا رہی ہیں. تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں کرتے رہنا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہنا ہے. ایک کام آپ خود بھی دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا اچھا والے موقع ہے کہ ہم خود مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو اس کی دعوت کو عام کریں. اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں اس کی ترغیب دلائیں. آپ ترغیب دلائیں گے، کسی نے اس کو دیکھا اور عمل کرنا شروع کر دیا، کوئی ایک بات سمجھ لی، اس نے کوئی علم دین کا ایک مسئلہ اس نے سیکھ لیا، کوئی بھی ایسی چیز کو ضرورت ہے اس نے سیکھ لی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب ملے گا. اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ بھی ثواب کا حقدار ہو جائیں گے. اس لیے کوشش فرماتے رہیے اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیے. کچھ باتیں ہم نے یہ بھی یہاں عرض کی ہیں، ورنہ مواد اس میں بہت سا ہو سکتا ہے. بہت سی باتوں پہ مختلف جہات سے، ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے بات کی جا سکتی ہے. وہ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں نیکیوں کی طرف جلدی کرنی ہے. اگر ہمارا ذہن بن جائے نا کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو یقین جانے ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے گھر میں ہی بہت سی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. میرے اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کچھ نیکیاں کما، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. سبحان اللہ. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. یہی ہمارے آج کی پروگرام کا میسیج ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا خلاصہ ہے کہ ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے. اللہ کریم ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ہمیں دیگر نیک اعمال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.